تو رکن کو پورا کرنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے، کیونکہ رکن کے چھوٹنے پر صرف سجدہ کر لینا کافی نہ ہوگا، اور اگر نماز میں جو چیزیں واجب ہیں وہ چھوٹ گئیں تو صرف سجدہ سہو کافی ہو جائے گا۔ نماز کو باطل کرنے والی اشیاء۔ میرے دینی بھائی، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ ہر مسلمان نماز کو پورے اعتماد و یقین کے ساتھ ادا کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے اور امید کرتا ہے کہ اس کی نماز بارگاہ الہی میں مقبول ہو، لیکن چند ایسے امور ہیں جن کی بنا پر نماز باطل ہو جاتی ہے اور وہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ کھانا کھانے کے بعد جو شخص نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ کلی کر لے۔ نمبر 2، بغیر کسی مصلحت کے جان بوجھ کر گفتگو کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ نمبر 3، جان بوجھ کر بغیر کسی ضرورت کے نماز میں عمل کثیر۔ عمل قلیل و کثیر کا کوئی ضابطہ نہیں ہے، جیسے نماز میں بغیر ضرورت کے حرکت کرنا۔ نمبر 4، بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر نماز کے رکن یا واجب کو چھوڑ دینا۔ نمبر 5، نماز میں ہنسنا۔ مریض کی نماز۔ میرے دینی بھائی، اللہ نے اپنے بندوں کو اس بات کا مکلف نہیں کیا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ فرمان الہی ہے لا يكلف الله نفسا الا وسعها۔ اللہ نے ہر اس چیز کو ناپسند فرمایا ہے جس کے ایک انسان طاقت نہیں رکھتا، لہذا ایسا مریض جو پانی کے استعمال سے تکلیف محسوس کرتا ہو اسے تیمم کرنا چاہیے، اور جب مریض بذات خود طہارت حاصل نہیں کر سکتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ معاون کی مدد سے طہارت حاصل کرے، اور اگر معاون نہ ملے اور خود طہارت حاصل کرنے کی طاقت نہ ہو تو بغیر طہارت کے نماز ادا کر سکتا ہے۔ میرے دینی بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ تکلیف میں قدرت ہی اصل ہے، لہذا آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہونے کی قدرت نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھو، اور اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل نماز پڑھو۔ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر نماز ادا کرنی چاہیے، خواہ زمین پر بیٹھو یا کرسی پر۔ اگر رکوع و سجود کرنے کی طاقت نہ ہو تو سر کے اشارے سے رکوع و سجود کرنا چاہیے، سجدہ کرنے کے لیے اشارہ کرنا چاہیے اور رکوع کرنے کے لیے جھک جانا چاہیے۔ اگر ان دونوں کی ادائیگی پر قدرت نہ ہو تو نماز کے ارکان کو آنکھوں کے اشاروں سے ادا کرنا چاہیے۔ رکوع کے لیے آنکھوں کو تھوڑا سا بند کر دینا چاہیے، جبکہ سجدے کے لیے دونوں آنکھوں کو زیادہ بند کر دینا چاہیے۔ اور یہ بات بھی جان لیں کہ بے ہوش نمازوں پر ان نمازوں کی قضا واجب ہے جو نماز بے ہوشی کی حالت میں فوت ہو گئی ہیں۔ بے ہوش مریض کا حکم سونے والے کے حکم کے مترادف ہے اگر بے ہوشی کی مدت طویل ہو، اور اگر قضا نمازوں کا پورا کرنا اس پر شاق گزرے تو اس صورت میں قضا نمازیں ساقط ہو جائیں گی۔ اور بعض لوگوں نے قضائے عمری کا مسئلہ جو بنایا ہوا ہے، واضح رہے قضائے عمری کی کوئی حیثیت نہیں، اور اگر مریض پہلو کے بل نماز پڑھتا ہے تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرے، اور اگر سیدھا لیٹ کر نماز پڑھتا ہے تو اپنے پیر قبلے کی طرف رکھے۔ حالت نماز کی وہ غلطیاں جن سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ میرے دینی بھائیوں اور بہنوں، یہاں چند ایسی غلطیاں ذکر کی جا رہی ہیں جو نمازیوں سے سرزد ہوتی ہیں اور ان سے نماز متاثر ہوتی ہے۔ نمبر 1، بغیر سترے کے نماز کا ادا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو سترہ رکھ لے، نماز کے لیے سترہ واجب ہے۔ نمبر 2، نماز میں تکبیر، ذکر و اذکار اور قرات زبان کو حرکت دے کر نہ پڑھنا۔ اگر کوئی شخص صرف دل سے ادا کرتا ہے تو ایسے شخص کو قاری نہیں کہیں گے۔ نمبر 4، 4 مقامات پر اللہ اکبر کہتے وقت رفع دین نہ کرنا۔ نمبر 4، سجدے کے مقام کو دیکھنے کے بجائے آسمان کی طرف دیکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی بھرے الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کی بصارت سلب کر لے گا۔ نمبر 5، دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر نماز پڑھنا۔ نمبر 6، نماز میں اپنی
دونوں آنکھوں کو بند رکھنا۔ نمبر 7، بعض اعضائے سجود کو زمین پر نہ رکھنا، جیسے سجدہ کرتے وقت اپنے دونوں قدموں کو اٹھائے رکھنا یا ناک زمین سے مس نہ کرنا۔ نمبر 8، امام کے پیچھے بچوں اور ان افراد کا کھڑا ہونا جن میں عقل کی پختگی نہ آئی ہو، اور وہ مریض جو حرکت نہ کر سکتے ہوں، کیونکہ اگر امام نماز کے دوران کسی عذر شرعی کی بنا پر اپنی جگہ کسی کو آگے بڑھانے کا ارادہ کرے تو ایسا نہ